مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کرنا جس سے بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو، اس سے سنت کا ثواب بھی ملے گا اور اس پر گھر کے اندر محبتوں کا ماحول بھی پیدا ہوگا۔ تو بیوی سے محبت کا اظہار کر دینا یہ سنہری اصول ہے۔ اس کو مرد اپنی کمزوری نہ سمجھے بلکہ اپنی عظمت سمجھے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر دوں گا تو وہ مجھ سے محبت کریں گی۔ کئی خاوین شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اگر محبت کا اظہار کر دیں گے تو بیوی کہیں سر پر ہی نہ چڑھ جائے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ بیوی کو اعتدال میں رکھنا یہ تو خاوین کے بس میں ہوتا ہے۔ جو سر پر چڑھنے والی ہوتی ہے وہ دیندار نہیں ہوا کرتی، اور جو دیندار ہوتی ہے انہوں نے قرآن میں پڑھ لیا ہوتا ہے، لہذا وہ بات مان کے چلنے والی ہوتی ہے اور خاوند کو ہمیشہ بڑا بنا کر رکھتی ہے۔ چھٹا سنہری اصول یہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کیا کرے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ دین یہ تو نہیں کہتا کہ ہر وقت خوش مزاج ہی رہو۔ لطافت و ظرافت بھی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو دوسروں کے اندر اکتاہٹ اور وحشت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ آپ نے ان کو پیار کی نظر سے مسکرا کر دیکھا۔ پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تم مجھے ایسے پسند ہو جیسے کھجور اور شہد کو ملا کر کھانا پسند ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑی خوش ہوئی اور فوراً آگے سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، آپ تو مجھے ایسے مرغوب ہیں جیسے شہد اور مکھن کو کھانا مرغوب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمانے لگے، تمہارا جواب بہت اچھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ اس طرح دل لگی کی باتیں کرنا یہ بھی گھر کے ماحول کو دن پر رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ورنہ کیا ضرورت پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو یوں الفاظ کہتے اور بیوی آگے سے یہ الفاظ کہتی۔ آپ دیکھیے کہ بیوی نے محبت کا کیسے اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو مجھے شہد اور مکھن ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہے۔ اور واقعی ہم نے دیکھا کہ دسترخوان پر شہد اور مکھن ہو تو ہر بندہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ ناشتے تو میں اسی کے ساتھ کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ جب انسان بیٹھا ہو تو دل لگی کی چند باتیں کرنے سے گھر کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مبارک سے دل لگی کی ایک اور بات بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اہلیہ کے ساتھ باہر نکلے تاکہ قضاء حاجت سے اہلیہ فارغ ہو جائے۔ اس وقت گھروں میں باتھ روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ باہر ویرانے میں جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذرا ایک کھلی جگہ پر پہنچے تو فرمانے لگے، عائشہ، کیا تم اور میں آپس میں دوڑ نہ لگائیں؟ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، خوف خدا ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے، خشیت الہی ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے، وہ کائنات کے سب سے بڑے زاہد بھی ہے، عابد بھی ہے، ان کے اندر توکل بھی ہے۔ ہر صفت کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے ان کے اندر رکھی، مگر دیکھیے کہ اللہ کے محبوب بیوی کو فرما رہے ہیں کہ کیا ہم اکٹھا دوڑیں؟ چنانچہ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ جب دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو آگے بڑھنے دیا، چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ہلکی پھلکی بھی تھی۔ وہ جب دوڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اور بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں آگے بڑھ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش ہونے دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اس کا دل خوش ہو جائے
دل لگی اصل مقصود تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ جب کچھ عرصہ اور گزر گیا تو ایک دن پھر اسی طرح عشاء کے بعد باہر نکلے، ذرا ویرانے کی جگہ پر پہنچے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن بھی کچھ بڑھ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یاد رکھا، فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگائے۔ فرمانے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں۔ چنانچہ پھر دوڑے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور آپ نے پیار سے فرمایا اے عائشہ اس دن تو جیت گئی تھی اور آج میں جیت گیا، معاملہ برابر ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہار کو بھی محبت سے قبول کر لیا۔ ان کو جیت کر بھی خوشی ہوئی اور ان کو ہار کر بھی خوشی ہوئی۔ اصل تو محبت ہوتی ہے۔